أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم اس کی نظر کرم نظر رحمت ہے آپ گناہگار بندوں پر، جس نے اس پرفتن دور میں دجالیت کے زمانے میں نفسہ نفسی کے زمانے میں ہمیں نیکی کرنے کی یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے کلام مجید قرآن حمید کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیت سے اس کے گھر میں ایک مرتبہ پھر جمع ہوئے. اللہ رب العزت کی دنیا میں جتنی بھی اس نے نعمتیں ادا کی، ان تمام نعمتوں پر شعوری شکر واجب ہے. شعوری شکر کا واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ نعمت ہے، آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے کھربوں انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو یہ نعمت بخشی، جن میں سے ایک میں بھی شامل ہوں. جیسے کہ ایمان دنیا کی وہ دولت ہے جو آج بھی دنیا میں کم لوگوں کے پاس ہے. ویسے تو مسلمان 1.5 ارب ہیں، لیکن عیسائی ہم سے بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کل پرسوں ایک پوسٹ پڑھی، اس نے لکھا کہ 10 محرم الحرام نے مجھ پہ یہ چیز واضح کی، عیاں کی کہ اکثریت کبھی حق نہیں ہوتی. اکثریت کبھی حق نہیں ہوتی، یعنی اس نے اشارہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کہ یہ 72 تھے، 72 بندے تھے جو حق پہ تھے، اور یزید کی پوری حکومت اس کے مخالف تھی جو حق پر نہیں تھی. تو آج جو عیسائی مسلمان 1.5 ارب ہے اور عیسائی اس سے بھی زیادہ ہے، تو آج بھی یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اکثریت حق پہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی حق کی پہچان اکثریت ہوتی ہے. آج بھی ہم اگر 10 بندے اکٹھے ہوں تو ان میں سے لازمی یہ نہیں کہ 10 میں سے 9 بندے جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو اور جو ایک کہہ رہا ہے وہ غلط. اس دنیا میں چلتا یہی ہے، کہا یہی جاتا ہے کہ کیا یہ سارے پاگل ہیں؟ 9 کے 9 بندے یہ بات کہہ رہے ہیں، تم ایک بندے ہو جو یہ کہہ رہے ہو. تو ہمیں اس چیز پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کچھ انسانوں کو کچھ نعمتیں دیں، ان میں سے ایک ہم بھی. یہ جو قرآن مجید کا علم سیکھنا اور سکھانا ہے، یہ دنیا کی واحد وہ ڈگری ہے جس میں سکھانے والا تو ہے ہی افضل کیونکہ استاد ہے، لیکن یہ قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے والے بھی افضل ہیں. آپ انگلش اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کا استاد تو استاد ہے، وہ آپ کا ٹیچر ہے، عزت کے قابل ہے، لیکن آپ عزت کے قابل شاید نہیں کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں. لیکن قرآن مجید کو سیکھنے والے بھی افضل ہیں باقی دنیا سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سے بہتر ہے وہ من جو تعلم القرآن وعلم، قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے. تو ہم قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے والے دونوں پر فضل الہی ہے. ٹھیک ہے، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے. تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، وہ جہان کی بادشاہت جسے دے، عزت جسے دے، ذلت جسے دے، وہ مرضی کا مالک ہے. تو ہم قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلت بخشی کہ عزت بخشی؟ عزت بخشی. اور اللہ رب العزت جن کو عزت بخشے، زمانہ بے شک ان کو ذلیل کہے، زمانہ بے شک ان کو دجالیت کے زمانے میں، سائنسی زمانے میں پیچھے کہے، لیکن ہمیشہ وہ آگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.
تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنا. میں نے پچھلا جتنا بھی ہم نے سبق پڑھا اس کو مختصر طور پر تحریر کیا ہے. ہم اس کو دہرائیں گے کہ ہم قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں. قرآن مجید سیکھنے کے لیے ہمیں اس کے تمام حروف کو پہلے سیکھنا. تو ہم نے سبق شروع کیا تھا حرف. حرف کہتے ہیں کسی بھی ایک حرف کو حرف کہتے ہیں. جب ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو حروف کہتے ہیں. تو عربی زبان میں حروف 28 یا 29 ہے. 28 اور 29 کا فرق حمزہ کے ساتھ. شروع میں لکھا گیا الف اور آخر میں لکھا ہوا اس طرح کا حمزہ. اگر دونوں کو ایک گنا جائے تو پھر 28 بنتا ہے. علیحدہ علیحدہ گنا جائے تو 29. اس کے بعد ہم نے حروف پڑھنے کے بعد مرکب پڑھا. جب بھی دو حرف ملتے ہیں تو وہ مرکب بنتے ہیں. کم از کم 2 حرف یا 2 حرفوں سے زیادہ. جیسا کہ با میم یہ مرکب ہے اور تا میم تا یہ بھی مرکب ہے. با میم میں 2 حرف ہیں اور تا میم تا میں 3 حرف ہیں. آگے جتنا چلے آپ کی مرضی. پھر ایک جو ہوتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں یعنی با میم مرکب. اس کے بعد تا میم تا ملایا ایک سے زیادہ ہوئے تو پھر مرکبات بنے. مرکب سے مرکبات بنے. اس کے بعد ہم نے مرکبات پر حرکت لگانا شروع کی. اور حرکت ایک کو کہا جاتا ہے اور حرکات ایک سے زیادہ کو کہا جاتا ہے. اور ہم نے حرکت کی 2 قسمیں پڑھی. ایک حرکت اور دوسری قسم ہم نے پڑھی تنوین. اوپر کی ترچھی لائن نیچے کی ترچھی لائن اور یہ پیش سی حرکت زبر زیر پیش کراتی ہے اور ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی ہے تو حرکت لیکن اس حرکت کا اپنا نام ہے اور یہ ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ہم نے لکھا با. اس کے اوپر زبر آئی تو کیا آ گئی حرکت. ٹھیک ہے. 2 زبریں آ گئی تو تب بھی کیا آ گئی حرکت. لیکن اب زبر والی حرکت کو حرکت کہتے ہیں اور 2 زبر والی حرکت کو تنوین کہتے ہیں. جس طرح ان کے نام علیحدہ علیحدہ ہیں اس طرح کا پڑھنے کا طریقہ بھی علیحدہ علیحدہ ہے. جیسے کہ 2 پھل آپ لیں. ایک لیں آڑو اور ایک لیں سیب. تو دونوں کی جسامت تقریباً ایک جیسی ہے. جتنا آڑو ہوتا ہے اتنی سیب ہوتا ہے لیکن رنگوں میں مختلف, ذائقے میں مختلف, قیمتوں میں بھی مختلف اور فائدے میں بھی مختلف. ٹھیک ہے. اب کوئی کہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں تو دونوں کا نام بھی ایک جیسا ہونا چاہیے, قیمتی بھی ایک جیسا ہونا چاہیے, فائدے بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. تو ہم اس بندے کو سائیکو بولیں گے جس کا دماغ کام نہیں کرتا. اور اسی طرح یہ بھی حرکت ہے یہ بھی حرکت ہے لیکن اس کو تو ہم حرکت ہی کہتے ہیں. اس کو حرکت نہیں کہا جائے گا بلکہ تنوین کہا جائے گا. جو ہی تنوین کہیں گے تو سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ ایک زبر کی بات نہیں ہو رہی بلکہ 2 زبر کی بات ہے. اس کے بعد میں نے نیچے کچھ حرف لکھے. ایک تو حرف کی دہرائی ہو گئی. پھر یہ جب سب ملیں گے تو حروف ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم حرکت کا سبق تھوڑا سا دہرا کے پھر آگے چلیں گے. زبر زیر پیش کا میں نے آپ کو سب سے بڑا نوٹ لکھایا تھا. زبر زیر پیش کو ٹھیک پڑھنے کے لیے یہ کلیہ آپ نے لازمی یاد کرنا. لمبا نہیں کرنا اور جھٹکا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس کی پریکٹس بھی ہم ساتھ ساتھ کریں گے. تو سب سے پہلے ہم لگاتے ہیں وہاں پہ زبر. یہ کیا بنے گا اونچا پڑھے با زبر با. اب با زبر کو با نہیں کہنا. سمجھے. با زبر کو با کہیں گے تو یہ چیز پیدا ہوگی.
اور با زبر کو با کہیں گے، یہ چیز پتہ ہے۔ اس لیے ہم نے بالکل درمیانہ راستہ بالکل نارمل پڑھے، با زبر با با، اب اس کو با کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آگے چلیں، تا زبر، دال زبر، سین زبر، لام زبر، میم زبر، ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے ہو گئی زبر۔ اسی کی زیر پر با زیر، با زیر، آپ اس کو بھی جھٹکا با زیر بھی نہیں کہنا اور با زیر بے بھی نہیں کہنا، با زیر بھی، با زیر بھی، ٹھیک ہے، نہیں جھٹکا نہیں، بھی نہیں کہنا، یہ ہے با زیر بھی، ٹھیک ہے، اور یہ ہے با حمزہ، با زیر حمزہ بھی، یہ نہیں کہنا، یہ کہنا با زیر بھی۔ اصل میں زیر چونکہ بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے، اس لیے وہ دور سے سننے والے کو یا جو بالکل آپ کی طرف توجہ دے کر نہیں سن رہا، اس کو لگتا ہے کہ جھٹکا دیا جا رہا ہے، آپ نے جھٹکا نہیں کہا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بنا با زیر بھی، تا زیر، دال زیر، سین زیر، لام زیر، میم زیر، ٹھیک ہے۔ اب چلیں نیچے، ہم ادھر پیش پڑھیں گے، نون پیش، نون پیش نو، ٹھیک ہے، نون پیش نو، نون پیش نو نہیں کہنا، نون پیش نو، واو پیش نو، یا پیش، جیم پیش، خا پیش، زا پیش، حمزہ پیش، یہ ہماری ہو گئی زبر زیر پیش کی ایک مشق، جس میں ہم نے یہ کہا کہ زبر زیر پیش کو صحیح پڑھنے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں، بہت زیادہ ضروری ہیں، کہ نہ ہم زبر کو لمبا کریں گے اور نہ اس کو جھٹکے دیں گے۔ اگلی تختی آ گئی تنوین۔ تنوین کا ہم نے آپ کو تعریف بتائی تھی، تنوین کہتے دو زبر دو زیر دو پیش کو ہے، اور تنوین کی تعریف کیا ہے؟ ایک الف کے برابر ناک میں آواز چھپانا، یعنی کہ غنہ کرنا تنوین کہلاتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اگر آج آپ صرف تنوین کی یہ ڈیفینیشن یاد کریں کہ ایک الف کے برابر ناک میں آواز چھپانے کو تنوین کہتے ہیں، تو جب دو تختیاں آگے جائیں گے تو غنے کی بھی یہی تعریف ہے۔ اس لیے آپ اس کو ابھی سے یہ سمجھ لیں کہ تنوین اور غنہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ ایک الف کے برابر ناک میں آواز چھپانے کو یعنی غنہ کرنے کو تنوین کہتے ہیں۔ تو اس کی بھی ہم مشق ساتھ ساتھ کریں گے۔ با دو زبر، با دو زیر، تا دو زبر، تا دو زیر، دال دو زبر، دال دو زیر۔ اچھا، اب زبر دیر ہم نے پڑھی نا، تو جو کہ قاعدے میں تینوں چیزیں اکٹھے ہوتی ہیں، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن۔ اب سادی پوچھا کہ کیا بنا، تو بچہ جلدی سے کہتا ہے بن بن بن۔ بھائی بن 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 نہیں کہنا، بلکہ ہر تنوین کو ایک الف کے برابر ناک میں رکھنا، تب تنوین ادا ہوگی۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ پڑھیں، بن بن بن، بن 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 کہیں گے تو آپ تنوین نہیں پڑھیں۔ سمجھ آ گئی؟ اسی کو آگے چلائیں، سین دو زبر، سین دو زیر، لام دو زبر، لام دو زیر، میم دو زبر، میم دو زیر۔ اب آگے پیش کی پریکٹس، نون دو پیش، واو دو پیش، یا دو پیش، جیم دو پیش، واو دو پیش، زا دو پیش، حمزہ دو پیش۔ اچھا، یہ حمزہ اور شروع کا الف، یہ کیا ہے؟ الف۔ اب اس الف پر 1 2 3 4 5 6، یہ میرے سارے الف ہیں، ٹھیک ہے۔ الف پر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، دو زبر آ جائے، دو زیر آ جائے، دو پیش آ جائے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جتنے بھی الف لکھے ہیں پھر یہ الف نہیں رہتے،
پھر ان کو حمزہ ہی پڑھنا ہوتا، اس کو الف زبر آ نہیں پڑھیں گے، الف زبر آ نہیں پڑھیں گے۔ الف ہمیشہ کھینچنے کا کام کرتا ہے، حروف مدہ میں آئے گا، زبر آئے گی تو یہ الف رہے گا نہیں، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ، حمزہ زبر تھا، حمزہ زیر تھی، حمزہ پیش کو، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر، حمزہ دو پیش۔ اب یہ لکھنے کے دو طریقے لیکن پڑھنے میں ایک جیسے، تو وہ جو 28 اور 29 کا فرق ہے وہ یہی ہے، اس الف کو اور اس حمزہ کو اگر ایک گنا جائے تو پھر 28 حروف بنتے ہیں، اور علیحدہ علیحدہ گنا جائے تو 29 حروف بنتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا سبق مکمل ہوتا، حرکات کی دو قسمیں، ایک حرکات دوسری تنوین۔ جہاں تک ہم نے پڑھ لیا، اب آگے چلتے ہیں اگلی حرکت کی۔ اگلی حرکت کیا ہے؟ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش۔ زبر کہاں ہوتی ہے؟ اوپر۔ زیر کہاں ہوتی ہے؟ پیش کہاں ہوتی ہے؟ اور دو زبریں دو زیریں دو پیشیں۔ اب اگلی جو ہماری مشق ہے، اگلا جو ہمارا سبق ہے، اس کی جو حرکت ہے اس کی اوپر نیچے اوپر والی وہی ترتیب رہے گی، ٹھیک ہے؟ یہ نشان آئے گا اوپر، یہ آئے گا نیچے، اور یہ آئے گا اوپر، لیکن اس کا اسٹائل تھوڑا چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ہے نا آپ کا، یہ بھی علیحدہ ہے، یہ جو ہم نے دو پیش پڑھی یہ بھی علیحدہ ہے، اور آج جو ہم پیش پڑھ رہے ہیں یہ بھی علیحدہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پہ پھر وہی مثال میں آپ کو آڑو اور سیب جیسے دوں گا کہ آڑو اور سیب صرف سائز میں ایک جیسے ہیں، باقی ان کی تمام چیزیں علیحدہ۔ جہاں پہ یہ ملتی جلتی شکلیں ہیں، کسی کا ساتھ اوپر ہے کسی کا نیچے ہے، اور کوئی ایک ہے تو کوئی دو ہے، لیکن ان تمام کا نام الگ الگ ہے، ان تمام کو پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے، ان تمام کا مخرج الگ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے کہا تھا پیش، اس کو ہم نے کہا تھا دو پیش۔ اب اس کو پیش بھی نہیں کہہ سکتے، دو پیش بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ پیش کو ہم نے با پہ پڑھا، با پیش بو، اس کا نام پیش ہے، پڑھنے کا طریقہ علیحدہ۔ اس کا نام دو پیش ہے، با دو پیش بن۔ اب یہ پیش بھی نہیں ہے دو پیش بھی نہیں ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی علیحدہ ہے۔ تو آج کی تفصیل کا ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کی اوپر نیچے اوپر کی وہی ترتیب ہے، البتہ ان کا لکھنے کا سٹائل، پڑھنے کا سٹائل اور ان کا مقصد اور ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ان پیشوں والا نہیں رہے گا۔ تو یہ جو ہم نے اوپر حرکت سیدھی لگائی، اچھا میں نے آپ کو پہلے سبق میں ترچھی لائن یاد کرائی تھی نا کہ زبر ہمیشہ ترچھی لائن کو کہا جائے گا۔ اگر کسی بھی حرف پر بالکل اس طرح کی سیدھی لائن لگائیں گے تو تب بھی زبر نہیں بنے گی، اوپر سے نیچے سیدھی لائن لگائیں گے تب بھی زبر نہیں بنے گی، بلکہ زبر لکھنے کے لیے ہمیں ترچھی لائن کا استعمال کرنا ہے۔ تو آج ہم آگے سیدھی لائن کی طرف، تو یہ زبر تو نہیں ہے کیونکہ زبر ہمیشہ ترچھی لائن ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ دو ترچھی لائن ہے، دو زبریں ہوتی ہیں، تو یہ نہ زبر ہے نہ دو زبر، اس کا نام ہے کھڑی زبر، اس کا نام ہے کھڑی زبر۔ اس کو آپ لیٹا ہوا زبر نہیں کہہ سکتے نہ بیٹھا ہوا کہہ سکتے، لیکن اس کی پہچان ہے کھڑی زبر۔ یہ نیچے ہے، زیر بھی نیچے، تو ہم کہیں گے کھڑی زبر۔ یہ اوپر ہے پیش، یہ بھی اوپر ہے، تو ہے تو یہ پیش، لیکن یہ اس کی طرح سیدھی نہیں بلکہ اس کے مخالف سے الٹ ہے، تو ہم اس کو کہیں گے الٹی پیش۔
تو آج کی ہماری کا سبق کا عنوان ہے کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ یہ ہے نام، اور یہ ہم حرکت کی تیسری قسم پڑھ رہے ہیں، سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلی زبر زیر پیش، دوسری تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش جس کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ تیسری قسم ہے جس کو کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ اب جیسے ان کا پڑھنے کا اور لکھنے کا طریقہ علیحدہ علیحدہ ہے، ایسے ہی ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی علیحدہ علیحدہ ہو۔ تو یہ آ گیا ہمارا حرکت پڑھنے کی، تینوں کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو واضح رہے گا۔ تو ہم نے سب سے پہلے حرکت با زبر با پڑھی، پھر ہم نے اس پہ دو تنوین لگائیں اور یہ بنا با دو زبر بان۔ اب ہم حرکت تیسری حرکت پڑھ رہے ہیں، تو یہ ان تینوں سے علیحدہ ہوگی، اس کے طریقہ بھی پڑھنے کا علیحدہ ہوگا، اور یہ بنے گا با کھڑی زبر با۔ اور اب کھڑی زبر لمبی ہوگی بمقابلے زبر کی۔ میں نے کہا تھا کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا بلکہ ہرگز نہیں کرنا، زبر زیر پیش کو لمبا ہرگز نہیں کرنا۔ اب آ گئی کھڑی زبر، تو کھڑی زبر کی اتنی ویلیو ہے، اتنا اس کا مقام ہے، اس کو کھینچا جائے۔ تو البتہ با زبر تھا با، اور با کھڑی زبر ہے با، اس کو لمبا کیا جائے گا۔ پھر ہم نے آگے پڑھی تھی با زیر بی، با زیر بی، اور اس کو لمبا نہیں کیا۔ پھر ہم نے دو زیریں پڑھی، با دو زیر بن، ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو چھپانا یعنی غنہ کرنا تنوین ہے۔ اب اس کا طریقہ لکھنے کا علیحدہ، تو پڑھنے کا بھی ہوا علیحدہ۔ البتہ با زیر بی کو ہم نے لمبا نہیں کیا، کھڑی زیر اس کے مقابلے میں آئے گی تو اس کو لمبا کریں گے۔ تو با زیر بی اور با کھڑی زیر بی، با کھڑی زیر بی، آخری با پیش بو، پھر دوسری پیش لگائی، یہ بنا دا با دو پیش۔ اب با پیش کے با کو لمبا نہیں کیا، کیونکہ ہم وہ قانون پڑھ چکے ہیں کہ زبر زیر پیش کو کبھی بھی لمبا نہیں کریں گے۔ پھر دا با دو پیشیں ہوئی، ان کی تھوڑی سی اہمیت زیادہ ہوئی، تو ہم نے ایک الف کے برابر ناک میں آواز چھپایا، غنہ کیا اور بنایا دا با دو پیش گن۔ البتہ اب تیسری حرکت ہم پڑھ رہے ہیں الٹا پیش، ٹھیک ہے؟ تو با پیش بو کو لمبا نہیں کیا تھا، اور اب الٹا پیش کی ویلیو زیادہ ہے تو ہم اس کو لمبا کریں گے، با الٹا پیش۔ تو اب ہماری تیسری حرکت کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کا ایک حرف مکمل ہو۔ یہاں پہ میں نے آپ کو تین حرکت اس لیے پڑھائی، وہ مثال سیب اور آڑو کی ذہن میں رکھیں، سمجھ آئی؟ زبر اوپر ہوتی ہے، دو زبریں بھی اوپر ہوتی ہیں، کھڑی زبر بھی اوپر ہے، لیکن زبر کا الگ مقام ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی علیحدہ ہے، اور پڑھنے کا مطلب بھی علیحدہ دیتی ہے۔ دو زبر اوپر ہوتی ہیں، ان کے پڑھنے کا علیحدہ طریقہ اور ان کا مخرج بھی علیحدہ، ان کا مقصد بھی علیحدہ۔ اب آ گئی کھڑی زبر، تو یہ بھی ہے تو اوپر، لیکن اس کا بھی مخرج علیحدہ، اس کے پڑھنے کا طریقہ علیحدہ، ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر
با دو زیر با زیر بھی با زیر دو زیر بن اور با کھڑی زیر بی با پیش بو با دو پیش بن با الٹا پیش بو. اب ہم نے اسی چیز کو آگے لے کے چلنا. با دو زیر بن اور با الٹا پیش بو. با زیر با دو زیر دا زبر دا دو زبر دا دو پیش دا سا الٹا پیش اور سا پیش سا پیش سا الٹا پیش دا پیش دا الٹا پیش دا دو پیش. آگے سمجھ. تو جو حرکت جس پہ لگی ہے اس کو اسی مخرج سے پڑھیں گے تب آپ اس لفظ کو ٹھیک پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو اس مثال کو واضح کر کے پڑھنے کا مطلب آپ کو بتاؤں. اب یہ کیا لکھا ہے؟ قاسم. قاسم آپ نے اس کو اس لیے پڑھا کیونکہ یہ اردو زبان میں لکھا ہے. کیا لکھا؟ اردو زبان میں. اردو ہماری مادری زبان ہے، اس لیے ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ سین پہ کیا حرکت لگی ہے. بس آپ بتائیں کہ قاسم جب پڑھ جاتے سین کی حرکت کیا زیر، یہ بنتا ہے قاسم. ٹھیک ہے. اسی کو اگر آپ قاسم کسی کو کہیں تو آپ کو کوئی کیا کہے گا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ غلط؟ غلط نا. اب آپ نے بلایا مجھے، میں نے آپ کو جواب بھی دے دیا، آپ کا مقصد بھی پورا ہو گیا، لیکن ساتھ والا آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ غلط کیا. آپ نے قاسم کہنا تھا. سمجھ آئی نا. تو یہ عربی بھی اگر آپ پڑھ لیں گے آپ کا پڑھا جائے گا، لیکن اگر آپ غلط پڑھیں گے تو یہ اچھا نہیں. جیسا آپ نے قاسم کو بلایا، بے شک قاسم کیا کی بلایا. تو کئی بندے تو ہوتے ہیں ان کا نام اگر غلط کیا جائے نا تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں آپ میرا نام ٹھیک لیں جی، آپ نے میرا نام غلط لی. یعنی وہ جو بات اس سے پوچھی جاتی ہے وہ نہیں بتاتا، بلکہ کہتا ہے کہ پہلے میرا نام ٹھیک کریں، آپ مجھے صحیح طریقے سے مخاطب کریں، پھر بات کا جواب دیتا ہے. لیکن اردو میں چونکہ ہمیں زبر زیر پیش کی مجبوری نہیں ہے، ہمیں مشکل نہیں ہے، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، اس لیے ہم لگانا اتنی اہمیت نہیں سمجھتے. لیکن قرآن مجید دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف دیکھنا ثواب ہے. ایک بیت اللہ، ایک قرآن مجید کتاب اللہ، اور ایک والدین. تو اب قرآن مجید کو آپ صرف دیکھتے رہیں تب ثواب کو آپ کو مل رہا ہے. لیکن قرآن مجید دیکھنے کے لیے آیا، دیکھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہدی للمتقین کے لیے آیا. تو ہدی للمتقین کیسے ہوگا جب صرف دیکھتے رہیں گے؟ دیکھنے سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ پڑھنا پڑے گا. اور پڑھنا تو ٹھیک پڑھے گا تو تب آپ ٹھیک پڑھ سکیں گے. جیسے ہم نے پچھلی سبق میں پہلے سبق میں محرم اور مجرم کا سبق آپ کو دہرایا تھا، تو اس لیے دہرایا تھا کہ محرم کو محرم پڑھیں گے تو تب وہ بندہ آپ کا محرم بنے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ محرم کو مجرم پڑھیں گے تو وہ بندہ خواہ مخواہ سے ناراض ہوگا. تو عربی بھی اسی زبان کو کہتے ہیں کہ زبر زیر پیش کی گنجائش چینج کرنے کی نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ زبر ہے وہاں پہ زبر پڑی جائے، جہاں پہ 2 زبریں ہیں وہاں پہ 2 زبریں پڑی جائیں، اور زبر کو جس طرح پڑھنا ہے اس طرح پڑھا جائے، اور 2 زبروں کو جس طرح پڑھنا ہے اس طرح پڑھا جائے. تو آج ہم نے حرکت کا تیسرا سبق پڑھا. یہ حرکت کی ہے پہلی قسم، یہ ہے دوسری قسم، اور یہ ہے تیسری قسم. پہلی کو کہتے ہیں حرکت، تیسری کو کہتے ہیں تنوین، اور تیسری کا تینوں کا نام نہیں ہے لیکن تینوں کا علیحدہ علیحدہ نام. کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. ٹھیک ہو گیا. تو اب بالفرض یہ ہم نے پڑھا تھا قاسم. اگر ہم اس کی اول تو نیچے سین کے زیر، لیکن کا سم بھی پڑھا جا سکتا ہے.
لیکن اگر بالکل ہی عقل کا مارا کوئی الٹا پیش لگا دے تو آپ شاید اسے پڑھا بھی نہ جائے. سمجھ آئی نا؟ قاسم کو آپ نے قاسم کہا تو کم از کم پڑھ تو لیا نا، لیکن الٹا پیش لگایا نا تو پڑھنے میں مزید دقت ہو گئی، مزید مشکل ہو گئی. تو کم از کم آپ نے پیش لگانی بھی تھی تو الٹی نہ لگاتے بلکہ سیدھی لگاتے، کیونکہ سین پیش کو سو پڑھتے ہیں اور سین الٹا پیش کو سو پڑھتے ہیں اور آگے میم ساکن ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے ہمیں جہاں پہ جو حرکت ہے وہی حرکت لگانی ہے، نمبر 1. نمبر 2، جس حرکت کو جس طرح پڑھنے کا طریقہ ہے اسی طرح پڑھی جائے تو تب حرف اپنے مخرج سے ادا ہو. کئی دفعہ کچھ باتیں بولتے ہوئے ان کی زبان پھسل جاتی ہے، لفظ وہ جو کہنا چاہتے ہیں اندر سے وہی کہتے ہیں، لیکن زبان پر وہ لفظ آیا نہیں ہوتا تو وہ جلدی جلدی کہنے میں غلطی ہوتی ہے. کچھ بندے اس پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن جو بندے لغت کو جانتے ہیں، جو لفظ کی ادائیگی کو جانتے ہیں، وہ یہ چیز اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں کہ اس بندے نے جان بوجھ کے کیا یا اس سے غلطی سے. تو ہم اور یہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو مقرر ہے، جو تقریر کر رہا ہے، اس کی زبان کیوں پھسلتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس حرف پر پریکٹس نہیں کرتا، اس حرف کو دوبارہ ادا نہیں کرتا. راستے میں آتے ہوئے یا ممبر پہ بیٹھتے ہوئے اس کو وہ ایک جملہ یاد آتا ہے اور وہ اپنی پرانی تقریر کے ساتھ اس کو شامل کر دیتا ہے، لیکن جب وہ جملہ کہنے کی بات آتی ہے تو وہ زبان ادا نہیں کرتی. اور کئی دفعہ ایسا موقع دیکھے ہیں زندگی میں کہ بندہ کہنا کچھ اور چاہتا ہے اور کیا کچھ اور چاہتا ہے. تو اس کی 2 وجہ، یا تو یہ ہے کہ دماغ حاضر نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور بندہ کچھ بھی زبان سے ادا کر دیتا ہے، یا جو حرف اس نے زبان سے ادا کرنا ہے اس کی اس کو پریکٹس نہیں کی، اس نے اس کو ریپیٹ نہیں کی. جیسا کہ اب یہ حرف جہاں بھی لکھا ہے آپ کو کبھی بھی پڑھنے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لفظ ہم نے شاید دن میں سینکڑوں مرتبہ دہرایا. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ حرف آپ کے سامنے یک دم آ جائے